نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 30 سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے۔ یہ قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں۔ اس قصے کے مختلف اجزاء آئے ہیں اور وہ جوڑ کر ایک واقعہ بنتے ہیں۔ خلیفہ، اللہ نے تخلیق کے موقع پر کہا تھا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو لہٰذا خلیفہ کا مطلب اور منصب کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنا مقصد تخلیق سمجھ سکیں۔ خلیفہ کا مادہ خا لام فا، اس کا مطلب ہے پیچھے۔ خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اصل حاکم، مالک، حکمران کے پیچھے اس کا نائب، جانشین، ماتحت ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک خلیفہ بادشاہ کو کہتے ہیں اور حاکم کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خلیفہ حاکم، بادشاہ، مالک نہیں ہوتا بلکہ ان کا نائب، ماتحت ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں مالک اور بادشاہ نہیں ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم اس کے جانشین ہیں، ماتحت ہیں، نائب ہیں۔ تو لہٰذا ایک ماتحت کیا کرتا ہے؟ مرضی کس کی چلاتا ہے؟ نائب اور ماتحت مرضی اپنی نہیں بلکہ اپنے مالک حاکم کی چلاتا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے مالک، خالق، حاکم کی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ یہی میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے۔ اب اس آیت میں کہا گیا کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ وہ خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان خون ریزیاں کرے گا؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا؟ نہیں، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب، علام الغیوب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اصل میں یہ ان کا مشاہدہ تھا، آبزرویشن تھی، کیونکہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات تخلیق کیے جا چکے تھے، دنیا میں آباد تھے اور اپنے شر کے جذبے کی وجہ سے فتنہ و فساد کرتے رہتے تھے، اور فرشتے اس کو دیکھ چکے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک صاحب اختیار مخلوق نے اتنی خون ریزی کی، ایک اور ہوگی تو خون ریزی بڑھ جائے گی۔ یہ ان کے مشاہدے کی بنیاد پر پیشن گوئی تھی، غیب کا علم نہیں تھا۔ اب اس آیت میں فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ حمد و ثنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو صرف حمد و ثنا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے صرف تسبیحات اور اپنی پاکی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اپنا نائب بنایا، اس زمین پر اپنے دین کی حاکمیت کے لیے پیدا کیا۔ گویا ہماری زندگی کا مقصد صرف تسبیحات کرنا نہیں، میرے اور آپ کے کرنے کے کام اپنی ذات، گھر، معاشرے میں اللہ کی جانشین بن کر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی زبان پر حمد و ثنا اور ذکر بھی جاری رکھنا ہے۔
آیت نمبر 31 پہ آ جائیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ نہ کپڑے جوڑے، نہ گھر کوٹھی، نہ کھانا پینا، کیا دیا ان کو؟ علم سکھایا۔ حصول علم کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ انسان کی زندگی میں علم اولین ترجیح ہے، پہلا کرنے کا کام ہے۔ فرشتوں سے سوال جواب، مکالمہ بازی، یہ سب اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 پہ آئیں۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نق سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 33 میں آئیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا امتحان اور پہلا جو مقابلہ تھا وہ اس میں کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ زندگی میں آزمائشیں ہم پر بھی آئیں گی، دنیا امتحان گاہ ہے، ہم بھی آزمائے جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں اس امتحان گاہ کے پرچوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 34 پہ آ جائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ کے ساری کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ کوئی ہواؤں، کوئی بارش کا، کوئی پہاڑوں کا، کوئی کھیتیوں کا فرشتہ ہے۔ اللہ نے سب فرشتوں سے سجدہ کروا کر گویا ساری کائنات کا مسجود بنا دیا۔ جب ہر محکمے کے سربراہ نے سجدہ کیا تو گویا پوری کائنات نے سجدہ کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، مسجود ملائکہ بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیا، اس لیے سجدہ کروایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کیوں بنے؟ اشرف المخلوقات کے پیمانے پر کیوں فائز ہوئے؟ اپنی علمی برتری کی بنیاد پر۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ ابلیس کون تھا؟ شیطان کو قرآن میں ابلیس کہہ کر پکارا گیا ہے، با لام سین، اس کا مطلب ہے مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے تو توبہ نہیں کی تھی۔ یہ جن تھا، بہت عبادت گزار تھا اور اس وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ اس آیت میں ہمیں بہت سے اہم پیغامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب شیطان نے ابا انکار کیا تو اس پر لیبل کون سا لگا؟ کان من الکافرین، اس کو کافر کہہ دیا گیا۔ ہم نے پچھلی آیات سے کفر کی جو حقیقت سمجھی تھی وہ یہاں بھی ثابت ہو گئی۔
کیا یہ سورج چاند تاروں کو پوج رہا تھا؟ کیا یہ ہندو بدھ مت ہو گیا تھا؟ نہیں، اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کے احکامات کا انکار کفر ہے، کفر کی حقیقت ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری بات، سجدوں اور نماز کی فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ نماز اور سجدوں سے رک جانے والوں کا انجام پتہ چل رہا ہے۔ کیسے؟ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اسے کافر بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام حدیث کی روح سے فرعون، حامان، ابی بن خلف، قارون کے ساتھ ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے جنت سے نکال دیے جائیں گے اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اور یہ سجدہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو کرنا تھا، اور انکار کرنے پر کافر ہوا اور جنت سے بھی نکالا گیا۔ تو یاد رکھیے، نمازوں کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جھک جائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جھکنے کا کہیں۔ کسی کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ اسے نماز کی دعوت دے دیں۔ شیطان نے تکبر کیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تھا۔ تکبر کی وجہ سے اس کو کافر کہہ کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اس واقعے سے حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی تکبر سے بچائے۔ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آیت نمبر 35 پہ آ جائیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن و حدیث نے کچھ نہیں بتایا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سیب کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا، لیکن قرآن و حدیث بالکل خاموش ہے۔ ہمیں اس کی قریب میں نہیں جانا چاہیے۔ اصل میں یہ درخت اللہ کے ڈونٹ کی علامت تھی۔ اللہ نے پورے واقعے میں یہی بتایا کہ یہ کرو، جب نہیں کیا تو جنت سے نکل گئے، اور اللہ نے جب کہا یہ نہ کرو، جب وہ ہو گیا تو بھی جنت سے نکل گئے۔ اصل میں یہ واقعہ امر اور نہیں کی پہچان کراتا ہے، حلال و حرام کی پہچان کراتا ہے، رب پسند اور رب ناپسند کا درس پڑھاتا ہے۔ آیت نمبر 36 پہ آ جائیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ شیطان نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کو نہیں بلکہ دونوں کو بہکایا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا، دونوں بہکے تھے۔ شیطان خیر خواہ بن کر آیا تھا کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی۔ اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے پھل کھا لیا تھا۔ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلی بھول چوک شیطان کے دھوکے سے کیوں ہوئی؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ اگر ان کو اس درخت کی حقیقت کا علم ہوتا تو اس کے دھوکے میں نہ آتے۔ اب یہاں ہم سب کو کیا اصول ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ رہیں تو کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کا علم دیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دیں،
تاکہ وہ شیطان کی اکساختوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آیت نمبر 37 میں آئیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب رب روٹھ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ توبہ کا طریقہ سیکھا۔ کیا انہوں نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ علم کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، توبہ کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ آیت نمبر 38 پہ آ جائیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ آیت نمبر 39 پہ آ جائیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے کفر کی حقیقت کا احساس ہو رہا ہے، کافروں کا انجام پتہ چل رہا ہے۔ اب تخلیق آدم کے واقعے سے ملنے والے کچھ اصول دہرا لیجئے۔ سب سے پہلی بات، علم کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ تخلیق کے بعد پہلا کام علم، پہلے امتحان اور آزمائش میں کامیابی کی وجہ علم۔ مسجود ملائکہ اور اشرف المخلوقات بنے علم کی وجہ سے، شیطان کے دھوکے اور وسوسے کا شکار ہوئے علم کی کمی کی وجہ سے، رب راضی کیا توبہ کا علم حاصل کر کے۔ علم کی اہمیت، علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، اس کو ہماری زندگی میں اولین ترجیح بننا ہے۔ اس سارے واقعے سے خطا کے طریقے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ خطا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، خطا شیطان سے بھی ہوئی۔ ہم مٹی کے پتلے ہیں، اگر ہم سے خطائیں ہوں تو کیا کرنا ہے؟ شیطان نے دانستہ جان بوجھ کر خطا کی اور اس پہ جم گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر خطا کی، تو خطائیں دانستہ نہیں کرنی، بھول چوک کے ہو جائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ شیطان خطا کرنے کے بعد جم گیا تھا، ضد کی تھی، تکبر کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا تھا، ندامت کی تھی، پشیمانی کی تھی اور توبہ و استغفار کیا تھا۔ تو خطا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر بھول چوک کے خطا ہو جائے تو نبی کا طریقہ اپنانا ہے، شیطان کا نہیں، کیونکہ انجام میں بھی دونوں کے فرق ہے۔ شیطان کانا من الکافرین بنا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ نبوت سے نوازے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خطاؤں سے بچائے اور ہماری کمی اور کوتاہی کو ارادتاً کرنے والا نہ بنانا۔ اگر ہم سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو اعتراف کر کے کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والا بنانا۔ اللہم اجعل لی من التوابین واجعل لی من المتطہرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 29 تک مارک کر لیں، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.